ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و توقیر مسلمان کے ایمان کا بنیادی جزو ہے، اور علماء اسلام دور صحابہ سے لے کر آج تک اس بات پر متفق رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنے کے علاوہ اس دنیا میں بھی سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آئے روز چند بدحواس اور شرپسند عناصر کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں جن میں سراسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک بیان بھارتی جنتا پارٹی کی رہنما نوپور شرما نے دیا، جس کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں غصے کی شدید لہر دوڑ اٹھی ہے۔ یاد رہے، اس پارٹی کو دنیا بھر میں سب سے بڑی انتہا پسند پارٹی کہا جاتا ہے، جس کا سربراہ نریندر مودی ہے، جو شروع سے ہی اسلام اور پاکستان کا شدید مخالف ہے، جس کا اظہار وہ اکثر اپنی زبان اور عمل سے کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت میں مسلمانوں کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ نوپور نامی گستاخ عورت بھی اسی انتہا پسند پارٹی سے تعلق رکھتی ہے اور اکثر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے، لیکن پچھلے دنوں تو یہ حد سے آگے نکل گئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جن کو سن کر پورا عالم اسلام یک زبان ہو کر اس گستاخ عورت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دن اسی پارٹی کے ایک اور رکن نوین کمار نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بی جے پی ترجمان کی جانب سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ عمل خطے کے امن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید محبت اور تعظیم محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان نے اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا کہ OIC کو مودی کے بھارت کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے بیانات سے مسلمانوں کی دل آزاری نہ کی جائے۔ دوسری جانب ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ فاشسٹ مودی کی قیادت میں بھارت مذہبی آزادی پامال کر رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم جاری ہے، لہٰذا دنیا بھارتی انتہا پسندی کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ناموس کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ان گستاخیوں کے بعد پورے بھارت میں مسلمانوں کی جانب سے احتجاج جاری ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد دونوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تازہ ترین صورتحال کے مطابق دنیا بھر کے مسلمانوں نے بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس سے بھارتی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں کے بعد بی جے پی نے اتوار کو پارٹی کے ترجمان نوپور شرما اور سوشل میڈیا انچارج نوین کمار جندال کو پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کے تبصروں پر پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے معطل کر دیا ہے، جبکہ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق بی جے پی نے ان دونوں کو پارٹی سے معطل کرنے کے بعد ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ وہ بھی مذہبی شخصیت کی توہین کی سخت مذمت کرتی ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور ہیڈ کوارٹر انچارج ارون سنگھ کے نام سے جاری بیان میں بی جے پی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے اور کسی بھی مذہب کی مذہبی شخصیات کی توہین کی سختی سے مذمت کرتی ہے، لہٰذا ہم ان دونوں گستاخوں کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کرتے ہیں اور یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا اور ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے بدبخت سامنے آتے رہے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کا انجام کتنا دردناک تھا، جیسا کہ لارس اینڈل نامی ملون کا حال ہوا تھا، جو ایک کارٹونسٹ تھا، لیکن سستی شہرت اور دولت کی اندھی لالچ و ہرس نے اسے اس جگہ لا کھڑا کیا کہ رحمت للعالمین پیغمبر جیسی عظیم شخصیت کی گستاخی کر بیٹھا، اور 2007 میں اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 گستاخانہ خاکے تیار کیے اور اپنی ڈرائنگ کے ذریعے اپنی خباثت کو ظاہر کیا، جو سویڈن کے بڑے اخبارات اور بعد ازاں
اور بعد ازاں 18 اگست کو اس کی ڈرائنگ نیرکس الہندہ کے ایک علاقائی اخبار میں شائع ہوئی۔ جب لارنس نے یہ گستاخی کی تو دنیا بھر کے مسلمان اس خبیث اور بدتینت شخص کی نازیبا حرکت کے بارے میں شدید غم و غصے کا اظہار کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف اسے سیکیورٹی گارڈ مہیا کیے گئے، یعنی اس کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اور تو اور اسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ لیکن رب العالمین نے بھی اپنے محبوب سے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، واضح ہے کہ تاریخ کے اوراق اس ربانی وعدے کی وفا کی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں، اور رب العالمین نے اس وعدے کو پورا یوں کیا کہ یہ کارٹونسٹ سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ کار میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی کار ٹرک سے ٹکرا گئی اور یہ دھرتی کا بوجھ واصل جہنم ہوا، اور وہ سیکیورٹی گارڈ، وہ ایوارڈ، وہ عوامی اجتماعات سے دوریاں، وہ حفاظت کے جتن سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، پھر یقیناً وہ دنیا و آخرت میں ذلت، رسوائی، لعنت اور عذاب علیم کے مستحق ہوں گے اور اپنے بدترین انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گستاخان رسول کو ہر دور میں نشان عبرت بنایا ہے، جیسا کہ تاریخ میں ابو لہب کے عبرت ناک انجام کا ذکر ملتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا اور آپ کا بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی عداوت رکھتا تھا، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صفا پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا اور انہیں توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تھا کہ تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہ سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ظالم۔ اس پر خالق ارض و سما نے اس کی تباہی و بربادی کا اعلان فرماتے ہوئے پوری ایک سورہ اس کی مذمت میں نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، یعنی رئیسانہ حیثیت اور اولاد۔ جلدی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، یعنی لوگوں کے درمیان آگ لگاتی پھرتی تھی، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی جس کے ذریعے جہنم میں گھسیٹی جائے گی۔ دوستو، اس کے بعد دنیا میں تو ابو لہب کا حال یہ ہوا کہ اس کو زہریلی قسم کی ایک بیماری یا چھالا نکلا جو پورے جسم میں پھیل گیا اور ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی دھوپ میں گلتی سڑتی رہی اور لوگ اس کے تعفن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت ملامت کرنے لگے، تو انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دور سے ہی دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پیارے ساتھیوں، ہمارا کامل یقین ہے کہ ابو لہب کے علاوہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کا بھیانک انجام ہوا۔ لہٰذا ہمیں بھی یقین ہے کہ ان قریب نوین کمار اور نپور شرما جیسے لوگ بھی بھیانک موت مریں گے انشاءاللہ تعالی۔